الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے، ایک قبطی تھا، ایک فرعون کی قوم کا تھا، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا بندہ۔ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے کسی بات پر۔ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو فرعونیوں نے اپنا غلام بنا رکھا تھا، اپنے کام میں لگائے رکھتے تھے انہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے تو دیکھا آپ نے کہ ایک فرعونی جو ہے وہ لکڑیوں کو گٹھا لیا کھڑا ہے اور بنی اسرائیل کے ایک بندے کو کہتا ہے کہ یہ لکڑیاں اٹھا کے میرے گھر پہنچا۔ وہ آگے سے اڑی کر رہا ہے، اسی بات پہ وہ الجھ رہے ہیں۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ اس طرح میرے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے اسے ایک مکہ مارا، وہ گزر ہی گیا، گڈ بائے کر گیا ایک ہی مکے سے، وہ نہیں بچا جی۔ پھر اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، آپ دوسرے دن، اب یہ کسی کو پتہ نہیں چلا اس واقعے کا، کسی کو کوئی اطلاع نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ دوسرے دن گزرنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ وہی بندہ کسی اور کے ساتھ پھر لڑ رہا ہے، وہ بنی اسرائیل کا بندہ کسی اور کے ساتھ پھر الجھ رہا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ نے چاہا کہ اس کا ہاتھ پکڑیں، اس کو چھڑوائیں۔ اس نے آگے سے کیا کیا، وہ جو بنی اسرائیل کا بندہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، اس نے سمجھا شاید موسیٰ علیہ السلام مجھے مارنے لگے ہیں۔ اس نے فوراً یہ کہا، اس نے کہا یا موسیٰ ترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اب تو مجھے مارنا چاہتا ہے حالانکہ کل بھی تو نے ایک بندہ مارا ہے۔ ہیں جی، وہ بات جو ابھی تک چھپی ہوئی تھی جس کی وجہ سے بندہ مارا گیا تھا اسی نے بیان کر دی، اسی نے بتا دیا۔ ہیں جی، اس لیے بندہ جو ہے نا مخلص ہونا چاہیے، حالات جیسے بھی بن جائیں کم از کم راز تو نہ اگلے۔ کیا کیا اس نے بات ہی اگل دی۔ اس نے کہا کل آپ نے مارا ہے، آج پھر مجھے مارنے کے چکر۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ جناب جس کو پکڑا ہوا تھا وہ بھاگا وہاں سے، سیدھے جا کے اس نے فرعون کو خبر کر دی۔ اس نے کہا بندہ مل گیا ہے جس نے مارا تھا کل۔ تو اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب وہ بیٹھ کے سارے آپس میں مشاورت کرنے لگے۔ تو فرعون نے کہا کہ اس طرح کرو، موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لو تو اسے جو ہے نا جو سزا بنتی ہے وہ دیتے ہیں۔ اور نعوذ باللہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا پورا منصوبہ بنا لیا۔ اب ان کی مشاورت میں ہی ایک بندہ بیٹھا تھا، وہ مسلمان تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت شہر کے آخر کنارے پہ پھرتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے جو فاصلہ بنتا تھا نا جی، جو سفر کیا اس نے، فرمایا کہ میرے نبی کی ناموس کے پہرے کے لیے جا رہا ہے، رب نے وہ بھی بیان کیا ہے۔ کیسی بات ہے، رب تعالیٰ نے وہ بھی بیان کیا۔ وَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو کیفیت تھی نا چلنے کی وہ بھی بیان کی۔ میں کہ بات تھی نبی کی عزت کی تو پھر چلتے ہوئے نہیں آیا، اس نے سواری نہیں ڈھونڈی، میں یسعیٰ، وہ بھاگتے ہوئے آیا ہے، میں کہیں دیری نہ ہو جائے، کہیں دیری۔ یسعیٰ، رب فرما رہا ہے، صفا مروہ کے درمیان جو چلتے ہیں ایک مقام پہ دوڑتے ہیں اسے سعی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سعی کہتے ہیں۔ کعبے کے دوران، کعبے کے گرد جو چلتے ہیں اسے طواف کہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ چل رہے ہوتے ہیں، وہاں دوڑتے نہیں ہیں۔ رمل ہوتا ہے جہاں پہ سینہ تان لیتے ہیں عابد، لیکن وہاں پہ نہیں۔ جب صفا مروہ کے درمیان ہوتا ہے وہ سعی ہوتی ہے، دوڑنے کو سعی کہتے ہیں جی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یسعیٰ، شہر کے آخری کنارے تک بھاگتا ہوا آیا وہ بندہ۔ بات تو یہ ہوئی نا، آقا علیہ السلام کے صحابی مسند احمد میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں گستاخ کو قتل کر کے آؤ۔ وہ کہتے ہیں میں جب وہاں گیا نا تو میں نے نماز کا بھی وقت ہو گیا، میں نے کہا نماز پڑھتا ہوں تو وہ گستاخ جاتا ہے جی،
اور گستاخ مارتا ہوں تو نماز جاتی ہے، کیوں نہ اس طرح کروں بھاگتے ہوئے نماز پڑھ لوں، بھاگتے ہوئے نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے دوڑتے دوڑتے نماز پڑھی، ایسے ہی جناب چلتے چلتے نماز پڑھتے جا رہے ہیں۔ بتائیں یار کہاں کعبے کی طرف منہ، کہاں رکوع اور کہاں سجدہ ہیں۔ تو وہ نماز بھی پڑھ لی انہوں نے بھاگتے بھاگتے، جا گستاخ کو قتل کیا، واپس آ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور ایسے ایسے گستاخ مارا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی تیری نماز بھی ہو گئی ہے، گستاخ کا مارنا بھی قبول ہو گیا۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ کہتے جی مولوی اپنے لیے مسئلہ نکال لیتے۔ میں نے کہا پگلا، تجھے تیری کمپنی الاؤنس دیتی ہے، مولویوں کو بھی ملتا ہے کہ نہیں؟ تجھے تیری کمپنی دے مولویوں کو نہ ملے کہ نہیں بھائی؟ ہاں، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور بھی فقہا فرماتے ہیں، وہ عالم جو دین متین کے دفاع کے لیے، دین متین کے غلبے کے لیے لگا ہوا وہ کام میں، ہاں جی، اس سے تو سنتیں بھی معاف ہو جاتی ہیں سوائے فجر کی سنتوں کے، باقی سنتیں ساری معاف ہو جاتی ہیں۔ میں اکیلے فرض پڑھے اور پھر کام شروع کر دوں۔ سبحان اللہ۔ اپنی کتاب یہ امت بزدل نہیں ہے، اس میں نے نقل کیا ہے حضرت امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہیں جی، اور آپ کے شیوخ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں گیا جناب ایک علاقے مصر کے اندر گیا ایک محدث کے پاس، کہتے ہیں میں نے کہا میں حضور کی حدیث سیکھنے آیا ہوں۔ کہتے ہیں وہ فجر کی جمعے کی نماز، جمعہ کے دن تک میں وہاں پہنچا، کہتے ہیں جمعے والے دن صرف انہوں نے 2 فرض پڑھے جماعت کے ساتھ، باقی کہتے ہیں جمعے کی نماز سے پہلے بھی مجھے دین سکھاتے رہے حضور کا، فرض پڑھنے کے بعد پھر مجھے سکھانا شروع کر دیا۔ بتائیں بھائی، یہ مولوی نکالتے ہیں، یہ صاحب شرع نے خود عطا کیا ہے رخصت۔ سبحان اللہ۔ ہیں، میں نے کہا تم بھی آ جاؤ، یہ کمپنی جوائن کرو، جوائن کہتے ہیں نا جی، ہاں جوائن کرو تم بھی، تو یہ تمہیں سہولتیں مل جائیں گی، فیسلٹیز تمہیں بھی ملیں گی کہ نہیں؟ تم کہو کہ رہیں باہر اور تمہیں فوائد وہ ملیں جو اندر والوں کو ملتے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ بھی مولوی بن جاؤ، آپ کو بڑی ساری چیزیں معاف ہو جائیں گی۔ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ مولوی کسی اور کام لگا ہوا ہے یا نہیں؟ ہاں، ایک بندہ مجھے ایسے کہنے لگا آپ تو ویلے رہتے ہیں جی، لسی پی کے سوئے رہتے ہیں۔ میں نے کہا جو کام میں کرتا ہوں تو 3 دن میرے ساتھ رہ، تیرا جنازہ نہ نکلا تو مجھے پکڑ لینا۔ عجیب بات دماغ ہے تو۔ میں نے کہا تو اب اس سے ثابت کیا ہوا یار؟ فرمایا کہ یسعا سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا، میں جب بات نبی کی عزت اور ناموس کی آ جائے نا، پھر بیٹھنا نہیں، پھر آہستہ آہستہ نہیں چلنا، پھر دوڑنا ہے۔ میں یسعا، دوڑنے کی طرف تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ تعریف فرمائی ہے نا، میں یسعا، وہ بھاگتے ہوئے آیا ہے، کیوں؟ نبی کی عزت کا مسئلہ بن گیا ہے۔ یہی جناب جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اطلاع ملی کہ یمن کے اندر کچھ رنڈیاں ہیں، طوائف ہیں، وہ شریف زادوں کی لڑکیاں ہیں، ماں باپ شریف تھے ان کے، انہوں نے جناب کیا کیا؟ آقا علیہ السلام کی وصال کی خوشی میں اسلام چھوڑ دیا۔ پہلے دھکے سے مسلمان ہوئی تھی، کہتے راجع عن الطریق، جو بھی بندہ لوٹا ہے راستے سے لوٹا ہے، منزل پہ پہنچ کے کوئی بھی واپس نہیں لوٹا۔ آج جتنے بھی مرتد ہو رہے ہیں وہ مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے، وہ منافق تھے نام مراد، مسلمان نہیں تھے، نام کے مسلمان تھے۔ کیوں؟ منزل تک پہنچ جاتے، واپس کیوں آتے؟ کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، منزل تک پہنچا بندہ واپس کبھی نہیں آتا، تو یہ منافق ہی تھے۔ من راجع عن الطریق، جو بھی لوٹا ہے راستے سے لوٹا ہے، منزل تک پہنچنے کے بعد کوئی بھی بندہ آج تک نہیں لوٹا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خط پہنچا یمن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہاں کی عورتیں جو ہیں آقا علیہ السلام کی وفات شریف کی خوشی میں جناب وہاں پہ دھمالیں ڈال رہی ہیں، ساری ساری رات لوگوں کو اکٹھا کر کے کپڑے اتار کر کے ڈانس کرتی ہیں جی، اور لوگوں کو مفت میں کہتی ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بدفعلی کرو، ہیں جی، لوگوں کو مفت میں۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی وفات کی خوشی ہو رہی، بتائیں کیسی رنڈی ہیں وہ، کیسی کمینی ہیں وہ۔ یہ بات جب حضرت ابوبکر صدیق کو پہنچی، آپ نے جو خط لکھا قسم خدا کی ہر بندے کا ایمان تازہ کر دے گا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں جو بیٹھا ہے چل پڑے، میں کہ سواری ڈھونڈنے کی بھی کوشش نہ کرے، ہاں جو کھڑا ہے دوڑ پڑے، بس میں اب کسی کو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جا کے ان کا کلہ کما کرو، میں جو بھی بندہ راستے میں ہے اسے بھی کاٹ کے رکھ دو تم۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا فیصلہ ہے یار۔ میں تو پیادہ ہے تو پیادہ دوڑے، سواری پر ہے تو سواری پر دوڑے، میں اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ وہ جناب سواری پہ سوار ہونے لگے۔ جب بعد نموس رسالت کی آ جائے تو پھر بندہ دائیں بائیں دیکھتے رہے ہیں۔ دیکھیں نا جی، وہ کریم آقا علیہ السلام کا جو فرمان ہے، کوڑ کرلا جسے گرگٹ کہتے ہیں، اسے مارنے کا حکم ہے، بخاری شریف میں بھی حدیث پاک ہے۔ تو میں جو اسے پہلے وار میں مار دے اسے 100 نیکیاں، جو دوسرے میں مارے اسے کم، تیسرے میں مارے اسے کم۔ اب بتائیں زور زیادہ لگے مزدوری بڑھ جاتی ہے، زور زیادہ لگے تو مزدوری بڑھ جاتی ہے، زور تھوڑا لگے تو
کم ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو حضرت امام سید احمد سی شاہ صاحب کاظمی رحمہ اللہ سے یہی سوال ہوا تھا. انہوں نے کہا جی یہ زور زیادہ لگ رہا ہے، مزدوری کم ہو رہی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ میں کہ وجہ یہ ہے کہ اس نے یہ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے تو یہ کوڑ کرلا جو ہے نا گرگٹ یہ آ کے پھونکے مار رہا تھا. کسی نے پوچھا تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں پھونکے مار رہا ہوں تاکہ آگ اور بڑھے، آگ بڑھے. بتائیں جی اس کی پھونک سے آگ بڑھی؟ نہیں بڑھی نا، لیکن لڑنا تو پڑ گئی. آج جتنے بھی زور لگا رہے ہیں نا دین متین کو دبانے کے لیے، ان کے زور لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ کم از کم لانتیوں کے صف میں آ جائیں گے، اور نام ان کا لانتیوں کے صف میں آ جائے گا. وہ ابابیل جو آئی نا جی، ہد ایک روایت کے مطابق ہد ہے. مزے کی بات دیکھیں، یہ پرسوں والے دن یہ کل ہم نے ذکر کیا تھا ہد کا، ہیں جی کل تھا ہد کا ذکر کیا تھا ہم نے. یہ ہد جو ہے نا یہ بھی پانی لے کے آیا، اوپر سے پانی کے قطرہ لے کر آیا. اس سے پوچھا گیا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا پانی کے قطرے ٹپکا رہا ہوں آگ بجھانے کے لیے. اس نے کہا آگ بجھ جائے گی، اتنا ویل ہے تو نہیں کم ہے، تجھے پتہ ہی نہیں آگ بجھے گی، اتنی آگ ہے. اس نے کہا پتہ مجھے بھی ہے کہ آگ نہیں بجھے گی، میں تو اس لیے قطرے ڈال رہا ہوں پانی کے تاکہ میں ان ذلیلوں کے صف میں سے نکل جاؤں. وہ جو کمینے نبی کے دشمن بنے کھڑے میں تو ان کی صف سے اپنے آپ کو نکال رہا ہوں، پتہ مجھے بھی ہے، پتہ مجھے بھی ہے، میرے 4 قطرے ڈالنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو علماء پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہد کی بینائی تیز فرما دی. فرمایا میرے نبی کی عزت کا پہرے دار ہے، اتنی بینائی تیز کی کہ پھر یہی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یہ رہتا تھا. یہ مہندس تھا ان کا، انجینئر کو کہتے ہیں، یہ مہندس تھا ان کا. ہوا میں اڑتا ہوا اتنا اونچا تخت اڑ رہا ہے آپ کا سلیمان علیہ السلام کا، یہ ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ لیتا تھا پانی زمین کے نیچے کہاں پہ ہے. یہ وہیں سے نیچے دیکھ کے کہتا تھا یہاں کے نیچے پانی ہے. اسی وقت جناب جن آتے وہ کنواں کھود دیتے، پانی نکل آتا. سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر وضو کرتے، نماز پڑھ کے وہاں سے آگے روانہ ہو جاتے. عمران خان نے بھی شروع میں اس کو فواد ڈبو نے کہا تھا، یہ وزیر سائنس تھا نا، خنزیر سائنس تھا اس وقت ڈبو چودھری. تو اس نے کہا کہ یہ جو کراچی کا سمندر ہے نا یہاں پہ تیل ہے، لوگوں کے تیل نکل گئے، وہاں پہ کوئی تیل نہیں نکلا. کروڑوں ارب روپیہ ضائع کر دیا قوم کا. ایسے نامراد احمق ہے، اور ان کو آج دعویٰ ہے کہ ہم نے ترقی کی ہوئی ہے کہ نہیں. ہمیں کہتے ہیں جی آپ سائنس کے مخالف ہیں، ابھی آپ سائنس کے مخالف ہیں. کہتے ہیں دیکھیں جی آپ مولوی سائنس نہیں پڑھتے پڑھاتے، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا یار چلو آج اتنے عرصے سے تم پڑھ رہے ہو، تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا تم بھی زندہ میں بھی زندہ، آپ بھی دیکھو گے کبھی بھی سائنسی حوالے سے آپ کا ڈیڈی امریکہ اوپر آنے بھی نہیں دے گا، کبھی نہیں آنے دے گا. یہ ڈاکٹر عبدالقدیر تھا نا، اس کو کس نے دبایا ہے؟ مسلمان ملکوں کے اندر جو بھی سائنسدان سر اٹھاتا ہے اسے امریکہ ہی مرواتا ہے. آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کبھی بھی اوپر نہیں آنے دے گا. ایسے الو کے پٹھے ہمیں ڈانٹتے رہے، ہمیں کوستے رہتے ہیں ہر وقت. مولوی کو جیسے ترقی رکی ہوئی، مولوی نے تیری ترقی کے گلے کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے اپنا، تیری ترقی رکی ہوئی ہے. تو بھی آزاد، تیری لیبارٹریاں بھی آزاد، تیری ہر چیز آزاد، ریسرچ سینٹر سکالر مکالر سارے تم ہی ہو. پھر کیا ہوا تم سے کچھ بھی نہیں آج تک. تم تو نام مراد آج تک پیناڈول اپنی نہیں بنا سکے، ہے یا نہیں؟ پیناڈول ہے نہیں کہ اپنی 2 پیناڈول دو. یہ پیناڈول بھی تمہاری باہر سے، تمہاری دوائیاں باہر سے، ٹیکے باہر سے، انجیکشن ہر چیز تمہاری باہر سے. یار کیا چیز ہے تمہاری اپنی؟ اور یہاں ان لوگ کے پٹھے بک بک کر رہے ہیں، مولوی ترقی نہیں کرنے دیتے. اور پاگل کے بچے تم سے تو کچھ بنے ہی نہیں، تم سے تو آج تک موٹر سائیکل کا انجن نہیں بنا. یما موٹر سائیکل جو ہے اس کا انجن کہاں سے آتا ہے؟ وہ باہر سے آتا ہے، ادھر نہیں تیار ہوتا. آپ کتنی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. یار جوتیاں آپ کی چائنا سے آ رہی ہیں، جن کا اپنا ناک سیدھا نہیں وہ جوتیاں بنا کے دے رہے ہیں آپ کو. بتائیں قوم کو دماغ خراب ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ اکبر. وہ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جو چیز بھی تیار ہوگی وہ یہیں ہمارے میسور میں تیار ہوگی. میسور کا شیر سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ. ہاں، اور سب سے پہلا یہ کیا ہوتا ہے یار، ایک دھواں چھوڑتا ہو جاتا ہے، راکٹ کہتے ہیں اسے. سب سے پہلا راکٹ اسی نے بنایا تھا. ہاں وہی سب سے پہلے اسی نے بنایا تھا. اور اسی نے جناب ان سے جنگ کی تھی. ان کو جناب ناکو چنے چبوا دیے تھے انگریزوں کو. انگریز ذلیل ہو گئے تھے. اور اس نے مثال بھی دی تو کس کی دی؟ کل بھی ساری گفتگو ہماری پرندوں پہ اور جانوروں پہ ہوئی ہے یا نہیں؟ اس نے بھی مثال دی تو جانور کی دی. اسے کہا انہوں نے کہ مارے جائیں گے رگڑے جائیں گے. ساتھ والوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے فواد چودھری ہر طرف ہوتے ہیں ڈرپوک بزدل کمینے. تو انہوں نے کہا مارے جائیں گے رگڑے جائیں گے. اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ
گدڑ کی 100 سال کی زندگی سے نہ شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ میں گدڑ بن کے انگریزوں کو ٹٹو بن کے رہوں، مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ میں محمد عربی کے غلام ہوں، فرمایا کہ میں شیر کی طرح زندہ رہوں گا چاہے 1 دن ہی کیوں نہ رہوں۔ وہ سارے چغل خور مغل خور سارے رگڑے گئے، مارے گئے، کسی کا نام تک نہیں ہے ذلیل کا۔ جتنے بھی انگریز کی خوش آمدید کرتے تھے، ان کو چغلیاں لگاتے تھے مسلمانوں کی، کہیں ہے نام ان کا، لیکن سلطان ٹیپو کو آج بھی دنیا شہید کہتی ہے۔ جو وفادار ہوتے ہیں نام انہیں کا زندہ رہتا ہے، کہ نہیں سمجھے مسئلہ؟ ہاں، تو اس لیے اہل اسلام جو ہے نا، انہیں جب تک کافر کی حکومت ہے نا جی، جب تک اقتدار باطل کا اور تقوی کی آرزو، اقتدار باطل کا اور تقوی کی آرزو، کتنا فریب دیا ہے ہم نے اپنے آپ کو، یہ فریب ہے جی۔ اوپر قانون کافر کا ہے اور نیچے جتنا مرضی تقوی اختیار کرتے رہیں، وہ تقوی کیا کرے گا بھلا بتائیں؟ وہ آپ کی تو عبادت کامل نہیں ہے، آپ کی نماز کامل نہیں ہے جب تک اوپر اسلام نہ بیٹھا ہو، جب تک اسلام کی حکومت نہ ہو آپ کی کوئی بھی چیز کامل نہیں ہے۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ شریف آنے کے بعد آقا علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ اتنی جنگیں جو ہوئی ہیں، آقا علیہ السلام کی جنگیں ہوئی ہیں، وہ ساری کے ساری اسلام کے غلبے کے لیے ہوئی ہیں، اسلام کے غلبے کے لیے ہوئی ہیں۔ اور آج ہم کیا سمجھے بیٹھے ہیں؟ ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ دیکھیں جی، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں، آپ وہاں سے جب اس بندے نے آ کر کہا نا آپ کو کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے کہ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، منصوبے تیار کر چکے ہیں، تو آپ مہربانی کریں یہاں سے آگے پیچھے ہو جائیں۔ بس جی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے، سیدھے کہاں روانہ ہوئے جی؟ راستے میں یہ دعا کرتے جا رہے ہیں، رب نجنی من القوم الظالمین، مولا ان ظالموں سے مجھے بچانا، ان ظالموں سے مجھے بچانا۔ اور ولما توجہ تلقاء مدین، مصر سے آپ مدین کی طرف چل پڑے، اور ساتھ یہ پڑھتے جا رہے ہیں، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، میرا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ لے جائے گا، کسی موافق جگہ پر میرا اللہ مجھے لے جائے گا۔ بس یہ چلتے چلتے پھر ولما ورد ماء مدین، مدین کا کنواں تھا، وہاں آپ پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا علیہ امت من الناس یسقون، ایک گروہ ہے پورا لوگوں کا، عورتیں بندے سارے مل کے پانی نکال رہے ہیں کنویں میں سے۔ وواجد من دونہم امرأتین تذودان، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 عورتیں ہیں، وہ علیحدہ کھڑی ہیں، با پردہ ہیں، علیحدہ کھڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے میں کالا ما خطبکما، وہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اگر پانی پلانے آئی ہو تو پانی پلاؤ، نہیں پلانے آئی تو یہاں کیوں کھڑی ہو تم؟ انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، انہوں نے فرمایا، دونوں بہنوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے نہ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں، یہ پانی پلا لیں گے تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی۔ اور ہمارا باہر آنا ایسے ہی نہیں ہے، شریفوں کی بیٹیاں ایسے گھروں سے باہر نہیں نکلتی۔ وابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا جی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارے ابا جی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، اس لیے ہم گھر سے باہر آئی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمہ اللہ، آپ یہاں آئے نا، آپ نے دعوت حق کا کام کیے، جب دعوت توحید شروع کی نا آپ نے یہاں، تو ہندوؤں نے دلیلوں نے کیا منصوبہ بنایا کہ ایک لڑکی، خوبصورت لڑکی تھی ان کی ہندوانی، تو اسے بنا سنوار کے نہ لے آئے کہ تاکہ رات کے وقت حضرت خواجہ معین الدین رحمہ اللہ کو عورت جا کے کہے میں دم کروانے آئی ہوں، تو باقی جو ہے نا بندے اوپر چڑھائی کر دیں گے اور مارنے لگیں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ علیہ کو جی، تو جب آئے نا تو آپ جو ہے نا رات کے وقت کمرے کا دروازہ بند ہے، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، آپ اندر کمرے میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھ رہے ہیں جی۔ اور قرآن آپ ایسا پڑھتے تھے، خواجہ معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ جب آئے نا بغداد سے چلے تھے نا، بغداد سے ہند آ رہے ہیں، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا کہ ہند کی سرحد پر نا ایک شیر بیٹھا ہے، اسے سلام کرتے جانا، وہ حضرت داتا صاحب رحمہ اللہ تھے، میں کہ وہ ہند کی سرحد پر شیر بیٹھا ہے اسے سلام کرتے جانا۔ یہ جب دریا کے کنارے آئے نا، دریائے سندھ پر، وہاں سندھ سے پوچھا وہ تیرے اوپر سے کوئی بندہ کامل بھی گزرا ہے، تیرے اوپر سے کوئی بندہ کامل بھی گزرا ہے جو تکڑا بندہ ہو؟ تو دریا نے کہا ہاں 2.5 بندے گزرے ہیں۔
اس نے کہا کون؟ ایک داتا صاحب کا نام لیا، ایک اور نام لیا اس نے کہا وہ آدھا کون ہے؟ اس نے کہا آدھا تو ہے۔ اس نے کہا میں پورا کب ہوں گا؟ اس نے کہا جب داتا علی اجمیری کو بیٹھ کے قرآن سنائے گا تو، داتا علی اجمیری کو جب قرآن سنائے گا پھر پورا ہوگا۔ وہ جناب آئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ داتا صاحب رحمہ اللہ کے مزار پر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، جو بھی بندہ آتا وہاں دعا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری کر دیتا۔ جو بھی بندہ آتا مراد پوری ہو جاتی۔ یہ 40 دن پورے قرآن پڑھتے رہے۔ 40 دن بعد نا یہ رونے لگے۔ دادا صاحب رحمہ اللہ مزار سے باہر آ گئے۔ میں تجھے کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا جو بھی آتا ہے لے کے چلا جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فوراً آپ کی دعا سے اس کی مراد پوری کر دیتا ہے۔ مجھے 40 دن ہو گئے میں بیٹھا یہاں قرآن پڑھتا ہوں، میں معین الدین تیرا قرآن پڑھنا ایسا لگ رہا تھا کہ علی کی یاد تازہ ہو رہی تھی، ایسے سونا قرآن پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے کہا اگر تجھے بھی مل گیا تو نے تو دوڑ جانا یہاں سے، تو یہاں سے چلا جائے گا، پھر قرآن میں کس سے سنوں گا وہ؟ بعد جناب پھر دادا صاحب رحمۃ اللہ باہر آئے ہیں جی، آپ نے آ کے سینے سے لگایا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمہ اللہ کی زبان سے پھر نکلا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل کامل آ رہا رہنما۔ کیسی بات ہے، چاشنی آ گئی جی۔ آج وہ خواجہ صاحب بیٹھے تو کیا لے گئے، ہمیں مکھانے بچتے ہیں وہاں سے ہیں، ہمارے لوگ بیچارے جاتے ہیں شام کو واپس کیا جی مکھانے لے کے آئے ہیں بس۔ یار خدا کے بندے جو کچھ داتا صاحب رحمہ اللہ نے یہاں آ کے دیا نا حضور کی امت کو ہیں، اللہ اکبر۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت داتا صاحب رحمہ اللہ نے جب یہاں پہ دین کا کام کیا نا، پورے پنجاب کے اندر خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، کہتے پورے پنجاب کی زمین جو زندہ ہوئی ہے نا وہ داتا علی اجمیری کے قدموں کی برکت سے ہوئی ہے۔ اور آگے پتہ کیا کہا؟ آگے کہا حضرت نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ کری داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ تو اب خواجہ صاحب رحمہ اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں اپنے حجرے میں بیٹھ کر، ایک عورت آئی ہندوانی، وہ زور زور سے کہنے لگی، جیسے عورتیں ڈرامے باز تو ہوتی ہیں، چیخ چلا کے کہنے لگی میں مر گئی، میں رول گئی۔ میں کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا میرے سر میں درد، دم کروانے آئی ہوں۔ میں شریفوں کی بیٹیاں رات کو 12 بجے تو باہر نہیں نکلتی، رات کے آدھی رات کو باہر تو نہیں نکلتی شریفوں کی بیٹیاں ہیں جی۔ وہ داتا صاحب رحمہ اللہ تے سازش سمجھ گئے، وہ خواجہ صاحب رحمہ اللہ تے سازش سمجھ گئے کہ کیا بدماشی ہے اس کی، ہیں جی آپ باہری تشریف نہیں لائے، وہ ذلیل ہو گئے، وہاں سے واپس چلے گئے۔ کیسی بات ہے جی؟ تو آپ جو ہے نا وہ مائی صاحبہ دونوں بہنیں جو کھڑی تھیں انہوں نے بھی یہی کہا ہم اپنے شوق سے باہر نہیں آئیں، ہمارے ابا جی بوڑھے ہیں ہم اس لیے باہر آئی ہیں جی۔ تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ عورت کو بغیر اجازت شرعی گھر سے باہر نکلنا جائز ہے نہیں ہے۔ آگے دیکھیں جی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک کنواں ہے وہ بند پڑا ہے، کنواں ہے بند پڑا ہے، اس کے اوپر بہت بڑا پتھر ہے، اتنا بڑا ہے کہ 40-50 بندے مل کے اس پتھر کو ہٹاتے ہیں جی۔ جس اللہ کے بندے کے ہاتھ میں اتنی قوت تو گھسون مارے بندہ مار دے ہیں، تو وہ پتھر ہٹانا کون سا مشکل ہے اس کے لیے ہیں جی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر جناب ایسے اٹھا کے پرلی طرف پھینک دیا اور اس کنویں سے پانی نکال کے ان کے جانوروں کو پلا دیا ہیں جی۔ یہ پانی پلا کر کے نا جی فسقا لہما، دونوں کو پانی، ان کے جانوروں کو پانی پلا کر کے ثم تولى الى الظل، سائے میں کھڑے ہو گئے وہاں۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے مولا مجھے بھی کوئی گھر دے دے یہاں، انزلت الی من خیر فقیر، میں بھی فقیر ہوں تیرے در کا، مانگا کس سے؟ اتنے لوگ کھڑے تھے، مانگا رب سے ہے، رب سے مانگا ہے مولا میں تیرا فقیر ہوں۔ بس جی پھر کیا ہوا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے اس مائی کے آنے کا منظر بیان کیا۔ وہ مائی آئی کیسے؟ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اللہ اکبر، رب بیان فرما رہا ہے یار۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، مایا ان دونوں بہنوں میں سے ایک بہن جو ہے وہ شرماتے ہوئے حیا کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی ہیں۔ کیا کہنے لگی؟ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہنے لگی کہ میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے، پانی پلوایا ہے ہمارے جانوروں کو، تو وہ اس پر آپ کو کوئی اجر دینا چاہتے ہیں، کوئی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ وہ مائی صاحبہ جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ چل پڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ چل پڑے۔ مائی صاحبہ نے راستہ بتانا تھا، وہ آگے کے چلنے لگی۔ اب ہوا یہ کہ ہوا کی وجہ سے نا مائی صاحبہ کا ٹخنا ننگا ہو رہا تھا، ٹخنا ننگا ہو رہا تھا ہوا کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مائی صاحبہ آپ میرے پیچھے آ جائیں، ہوا آتی ہے تو آپ کا ٹخنا ننگا ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں۔
اور آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ میں کہ روڑے جو ہوتے ہیں نا مٹی کے ڈھیلے، وہ اٹھا لو کافی سارے، جہاں جہاں مڑو نا اس طرف پتھر پھینک جانا، پیچھے سے بولنا بھی نہ تم۔ بتائیں یار ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہیں بھائی ہمارے یہاں کیا ہے؟ کریمہ علیہ السلام جب مباہلے کے لیے تشریف لے گئے نا جی، حضرت سیدہ کائنات کو لے کر، قربان جائیں یار، یہ تقویٰ اور طہارت جو ہے نا، یہ اہل اللہ کے گھر سے نکلے گا جب بھی نکلے گا۔ یہ آج کل یہ ٹی وی فلم اور اس نے تو بڑا غرق کر دیا ہے، عورتوں میں حیا تک نہیں، بے حیا ہو گئی ہیں عورتیں۔ حضرت امام الانبیاء علیہ السلام سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے جا رہے ہیں آپ مباہلے کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے ترتیب پتہ کیسے دی ہے؟ آقا علیہ السلام نے میں جہاں سے قدم اٹھاؤں گا نا فاطمہ وہاں قدم رکھے گی، میں جہاں سے قدم اٹھاؤں گا فاطمہ وہاں قدم رکھے گی، اور جہاں سے قدم فاطمہ اٹھائے گی وہاں علی قدم رکھ کے اس کے نشانوں کو مٹاتا جائے گا۔ بتائیں بھائی، اور اسلام تو یہ نہیں چاہتا کہ ہماری بہن بیٹی جو ہے اس نے جوتے پہنے ہوئے ہیں، اس کے جوتوں کو نشان کوئی دیکھے۔ عورتوں کی نمائش کہاں ہے یار؟ نعوذ باللہ من ذالک، آج کمینے مقابلہ حسن میں جا رہے ہیں۔ پتہ ہے مقابلہ حسن میں کیا ہوتا ہے؟ عورتوں کی ایک ایک چیز ناپتے ہیں وہ کمینے، ایک ایک چیز ناپتے ہیں، وہ ننگی کر کے عورتوں کو ناپتے ہیں، اور یہ بغیرت خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری مس پاکستان بن گئی ہے جی۔ لا حول ولا قوت، خدا خراب کرے جن کو، ان کا حال یہی ہوتا ہے جی۔ وہ ایک لڑکی تھی نا جی، وہ لڑکی کا نام کوئی بھی ہو، بہرحال میں ویسے نام لے دیتا ہوں، کوئی بھی ہو سکتا کسی کو مسئلہ ہو۔ سید اکبر الہ آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فلانی چمکی نہ تھی جب تک انگلش سے بیگانہ تھی، فلانی چمکی نہ تھی جب تک انگلش سے بیگانہ تھی، ہیں اب وہ ہے شمع محفل، پہلے چراغ خانہ تھی۔ اب محفل میں کھڑی ہو کر ناچ رہی ہے، سکول میں گئی ہے، کالج میں گئی ہے، یونیورسٹی میں گئی ہے، اب ٹیبلو پیش کر رہی ہے۔ اب پنجاب یونیورسٹی میں اور جناب یہ پنجاب کالج میں لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں کھڑے ہو کے ڈانس کر رہی ہیں، اور ابا بے غیرت بن کے بیٹھا دیکھ رہا ہے، اور ابا انجوائے کر رہا ہے۔ رانا باندری، رانا ثناء اللہ جو ہے نون لیگ کا حرامی، یہ کہتا ہے جی یہ مولویوں نے پتہ نہیں پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، لڑکی ناچ نہیں سکتی۔ کہتا ہے میری اپنی بیٹی ناچتی ہے، میں تو بہت انجوائے کرتا ہوں اس کو۔ فلانی چمکی نہ تھی جب تک انگلش سے بیگانہ تھی۔ انگریزی پڑھی ہے تو چمکی ہے نا وہ۔ کہتے پہلے گھر کا چراغ تھی، گھر کا چراغ تھی، اب کہتے ہیں وہ شمع محفل ہے، محفل میں شمع بن کے جناب جگمگ کر رہی ہے، اور ہر بندے کو جناب انجوائے کرا رہی ہے۔ بتائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کریمہ کا سر حضرت سید امام علی شاہ رحمہ اللہ، سید امام علی شاہ رحمہ اللہ، امام الحق والدین، ہمارے علاقے سے آگے کو 100 کلومیٹر شاید سفر بنتا ہے لدھراں کا، تو ہو سکتا ہے تھوڑا ہو، تو وہاں کے شاہ صاحب گزرے ہیں، ان کی پوتی تھی، اس کی عمر 6 مہینے تھی، کل 6 مہینے، کپڑے مردوں کے دھلنے کے لیے گئے دھوبی کے پاس، وہ چھوٹی بچی کی قمیض بھی ساتھ چلی گئی۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ ہفتہ 2 ہفتے تک روتے رہے، اور اپنے بچوں کو، بیٹوں کو لڑتے رہے، تم نے میرا بیڑا غرق کر دیا ہے، میری زندگی ساری کی نیکیاں برباد کر دی ہیں، قیامت والے دن میں کیا جواب دوں گا رسول اللہ کو؟ کہ ایک سید زادی جو ہے اس کی قمیض پر غیر کی نظر پڑ گئی ہے، قمیض پر غیر کی نظر پڑ گئی ہے۔ یار کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا فرماتے ہیں کہ کسی عورت کا جھوٹا غیر مرد نہ کھائے، کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے دل میں کسی کا جھوٹا کھانے سے۔ آج کیوں ایک دوسرے کا جھوٹا کھاتے پھرتے ہیں؟ یہی تو وجہ ہے۔ اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جہاں سے کوئی عورت اٹھے نا، جہاں سے عورت اٹھے، جب تک وہ جگہ ٹھنڈی نہ ہو جائے کسی غیر مرد کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بتائیں بھائی، یہ تو بات امام ابو حنیفہ نے اس وقت کی تھی، یہ آپ کی سینس وینس تو ساری آج آ رہی ہے، جراثیم چھوٹنے والی، ایک سے دوسرے کو چپکنے والی بات تو اب آ رہی ہے۔ کتنی بڑی بات کی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ایک عورت بیٹھی ہے جہاں، وہاں سے اٹھ جائے، جگہ ٹھنڈی نہ ہو جائے، جب تک وہاں تک کوئی، اس وقت تک کوئی بندہ نہ بیٹھے وہاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کسی نے کہا آپ بوڑھے ہو گئے عورتوں میں چلے جائیں، کیا ہوتا ہے؟ آپ نے میں بوڑھا ہوں، میرا شیطان تو بوڑھا نہیں ہوا۔ ہاں، میں بوڑھا ہو گیا، میرا شیطان تو بوڑھا نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے کہ 2 ہڈیاں ہوں، ایک بوڑھے مرد کی، ایک عورت کی، بوڑھی عورت کی، دونوں بوڑھے ہو کے مر گئے ہوں، ان کی ہڈیاں بھی اکٹھی نہ رکھو۔
ان کی ہڈیاں بھی کٹھن رکھو. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہا ہے. جہاں پہ یہ ہو وہاں پہ ٹیب بھی پیش ہو رہے ہیں. مخلوط تعلیم ہے, کو ایجوکیشن ہے, گائے والی تعلیم ہے. گائے کو کہتے ہیں نا, یہ ویسے کو اور طرح کہتے ہیں, پڑھنے میں تو کو دونوں گائے ہوتی ہے. گائے کا مطلب ہوتا ہے جب مرضی چو لیں اسے, دودھ نکال لیں جب مرضی. تو کو ایجوکیشن کون سی ایجوکیشن ہے جی؟ کو ایجوکیشن ہے. اچھا پھر ٹھیک ہے, کو والی گائے والی ہے تو پھر ٹھیک ہے, جب مرضی وہیں پہ چوتے بھی رہیں گے پیتے بھی رہیں گے. کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے پیارے اور محترم بھائیو, ہر بندہ اپنے بچوں کو بچائے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں, ہر بندہ اپنے بچوں کو بچائے. دیکھیں جی, حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام, مائی صاحبہ پیچھے پیچھے چل رہی ہیں, آپ آگے آگے جا رہے ہیں. مائی صاحبہ جس طرح مڑنا ہوتا ہے نا, پیچھے سے ڈھیلا پھینکتی ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح مڑ جاتے ہیں. ہاں, حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح مڑ جاتے ہیں. اس طرح کر کے آپ وہاں پہنچے تو پھر اب آگے کیا ہوا جی؟ مائی صاحبہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیسے تعارف کروایا؟ مائی صاحبہ نے کہا قالت احداہما یا ابت استاجر, کہنے لگی ابا جان آپ کو بھی تو ایک بندے کی ضرورت تھی نا جو جانوروں کو پانی پلائے اور ہم گھر بیٹھ جائیں. آپ کو ضرورت تھی نا اس کام کی. دیکھیں جی, خواتین ہیں, ابا جان بیمار ہیں, بوڑھے ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان چل لیں دے, کام ایسے چلتا رہے گا. نہ نہ نہ, انہوں نے کہا کیا؟ یا ابت استاجر, ابا جان آپ انہیں رکھ لیں کام پہ. ان خیر من استاجرت القوی الامین, یہ بندہ جو ہے نا یہ طاقت والا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. طاقت والا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. طاقت والا ایسے ہے کہ اس بندے نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے کھڑے ہو کر اتنا بڑا پاٹ پتھر کا جسے ہٹایا نہیں جا سکتا, اتنے سارے بندے ملے تو ہٹاتے ہیں, اکیلے بندے نے اٹھا کے پرے کر دیا. یہ طاقت والا بندہ ہے. اور امین کیسے ہے؟ اللہ اکبر, وہ تو دیکھ چکی تھی مائی صاحبہ کہ میں چل رہی تھی آگے آگے تو اس نے مجھے پیچھے کر دیا. کہا کہ ٹخنے بہن کے نظر آ رہے ہیں, اس نے مجھے پیچھے کر دیا. اور کہا کہ پیچھے سے بولنا بھی نہیں ہے, ڈھیلے پھینکتے جانا, جدھر ڈھیلا جائے گا میں ادھر ہی مڑ جاؤں گی. ابا جان اتنا امانت دار بندہ ملتا کہاں ہے؟ اسے ہی رکھ لیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں پھر رکھ لیا. جی کیا فرمایا شعیب علیہ السلام نے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نکاح کرتا ہوں اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ اس بات پر کہ آپ 8 سال میرے ہاں کام کریں گے. کتنے سال؟ 8 سال کام کریں گے. یہاں تو کہتے ہیں کہ سورند گھر سارے نے پتہ ہے پھکے ہو رہے ہیں بیچارے. بہرحال تو دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سال پورے. حضرت شعیب علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لیکن وہ اللہ والے ہیں جی. آج بھی نیک لوگ موجود ہیں, کوئی بات کہیں بھی نہیں دکھائی دیتی. نیک لوگ اہل اللہ موجود ہیں جو خدمت گزار ہوتے ہیں ہر طرح حق کے حوالے سے. لیکن وہ تو سبحان اللہ جو بننے جا رہے ہیں داماد, گھر داماد, وہ بھی رب کے نبی ہیں جی. جو بنا رہے ہیں وہ بھی رب کے نبی ہیں جی. اور مزے کی بات دیکھیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عصا تھا نا, وہ عصا بھی شعیب علیہ السلام نے تحفہ دیا تھا انہیں. وہ شعیب علیہ السلام کے پاس بھی آتا کہاں سے آیا تھا؟ آدم علیہ السلام کے ساتھ چلتا چلتا آیا تھا. موسیٰ علیہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آیا, شعیب علیہ السلام کو ملا تھا آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا آیا, اور آدم علیہ السلام کو ملا تھا جنت سے. بابا جی عصا سمیت آئے تھے زمین پر, عصا اپنا ساتھ لائے تھے. تو بتائیں بھائی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا جی؟ دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا دیکھو 8 سال تمہیں کام کرنا پڑے گا. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ, اگر تو 2 سال اور لگا کے 10 پورے کر دے تو یہ تیری طرف سے انعام ہوگا, یہ تیری طرف سے شفقت ہوگی. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ, ہاں جب 8 سال پورے ہو جائیں گے میں بھی مجبور نہیں کروں گا تمہیں. اگر تم کر دو 10 سال پورے کام زبردست ہو جائے گا. آگے کیا فرمایا؟ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ, میں ان قریب تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ صالحین میں سے پائے گا. صالحین میں سے, رب کے نبی جو تھے یار ہیں جی. اللہ اکبر. پھر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں رہے, آپ نے پھر 10 سال پورے کیے. کتنے پورے کیے؟ 10 سال پورے کیے. 10 سال پورے کرنے کے بعد آپ وہاں سے پھر روانہ ہوئے. ابھی آپ وہاں سے روانہ ہوئے ہیں, راستے میں ہی آ رہے ہیں, مصر کی طرف آ رہے ہیں. کوہ طور کے پاس جب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلی فرمائی موسیٰ علیہ السلام پر اور نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دیا, نبوت کا تاج پہنا دیا. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے حال, خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے حال, آگ لینے جائیں اور پیغمبری مل جائے.